بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بر صغیر میں چشتیہ سلسلہ کے عظیم صوفی بزرگ اور پنجابی شاعر ہیں۔ آپ کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت 1173 عیسوی بمطابق 599 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام قاسم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ بغیر شک و شبہ پنجابی ادب کے پہلے شاعر اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار بر صغیر کے مشہور صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کو پہچان کروائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے ایک قصبہ کاتھوال میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آباء کابل کے فرق شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانہ میں ملتان کے قصبہ کاتھوال میں آ کر آباد ہوئے۔ روایت کے مطابق آپ کا سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ عزیز الدین اور نجیب الدین آپ کے 2 بھائی تھے۔ بچپن میں آپ کی والدہ قاسم خاتون نے جب پہلی بار بابا فرید کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو قاسم خاتون چپکے سے ان کے مسلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتیں اور بابا فرید وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ قاسم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل کی شکر کی پڑیاں مل گئیں؟ تو بابا فرید نے ہاں میں جواب دیا تو قاسم خاتون نے اللہ وجل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی، اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے۔ تب انہوں نے بابا فرید سے کہا کہ اے فرید الدین مسعود، آپ واقعی گنج شکر ہیں۔ بابا فرید نے ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات بختیار کاکی اوشی سے ہوئی اور ان کی عیادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں زیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد دلی پہنچ گئے۔ مرشد کی وفات پر ان کو چشتیہ خاندان کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد ان کے تیسرے سربراہ تھے، اور حضرت محبوب
الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے، عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جاگیر ہونے کے باوجود اجودھن پاکپتن جو کہ اس وقت کفرستان تھا تشریف فرما ہوئے۔ قبرستان میں اگنے والی جھاڑی کری سے ڈھیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے ادھار مانگ کر نہ کھایا۔ انہوں نے دیگر علماء اکرام، صوفیہ اکرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و ایمان، باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے خلفاء میں حضرت مولانا بدرالدین اسحاق خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت علی احمد کلیر صابری شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ولی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہانسی اور پھر اجودھن پاکپتن ڈیرہ نشین ہوئے۔ لیکن کچھ روایات کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح کی چشتیہ اشرافیہ ملتان کے ایک کسباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پاکپتن تشریف لے آئے۔ شاید دونوں باتیں ہی درست ہوں، ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں اور وہ اپنے دیش کی عوامی زندگی بھی پسند نہ کرتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکپتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ کا ایک اہم مقام تھا، دریائے ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ یہ بات حادثاتی نہیں ہے کہ پنجابی ادب کے دوسرے کلاسیکی دانشوروں نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری جہاں ان کو دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ بہت سے تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عالم دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کروانے کے لیے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاکپتن آتے تھے۔ ان کی شاعری میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ وہ پنجابی ادب کے پہلے شاعر ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قوالی سننے کا رواج تھا، لیکن آپ کے شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء دلی کے ہاں اس چیز کی ممانعت تھی۔ آپ کی وفات 5 محرم 1265 عیسوی بمطابق 666 ہجری 92 سال کی عمر میں ان کا مزار شہنشاہ تغلق نے تعمیر کروایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بے چینی اور تکلیف میں وقت گزارا، مگر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیں اور تمام ذائب بھی پورے کیے۔ پھر ایک دن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے مولانا بدرالدین اسحاق سے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے؟ مولانا اسحاق نے جواب دیا، حضور عشاء کی نماز وتر کے ساتھ ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دوسری مرتبہ نماز ادا کروں گا، خدا جانے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ مولانا بدرالدین کہتے ہیں کہ اس رات آپ نے 3 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی، پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 گنا ادا فرمایا، پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں ہی آہستہ آواز میں یا حی یا قیوم پڑھتے آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں رذیل ترین وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے میں مشغول رہے، جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو۔ نفس کو اپنے مرتبے کے لیے
خرد نہ کرو۔ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے، جو گناہوں سے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ اور وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جو لوگ خریدنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔